السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیروعافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل ویٹو دینیات میں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل پر آئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے پڑوسی کے حقوق و آداب۔ انسان کے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پڑوسی اور ہمسائے سے تعلقات کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا اثر براہ راست انسان کی زندگی پر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً پڑوسی کے حقوق کو بڑی عظمت اور اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کو جزو ایمان اور داخل جنت کی شرط اور اللہ و رسول کی محبت کا معیار قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للجار حق، یعنی پڑوسی کا بھی حق ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خاص قاصد جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی یہ خوشی اور چاہت ہو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو، یا یہ کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان تین باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، بات کرے تو سچ بولے۔ نمبر 2، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ ہے، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ تو چلیے اب ہم آپ کو پڑوسیوں کے حقوق و آداب سناتے ہیں۔ حق نمبر 1، اچھے پڑوسی کو اختیار کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اربع من السعادہ، المرأة الصالحہ، والمسکن الواسع، والجار الصالح، والمرکب الہنی۔ ابن حبان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں: نیک عورت، کشادہ مکان، نیک پڑوسی اور اچھی سواری۔ حق نمبر 2، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ مسلم شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حق نمبر 3، اپنے کسی عمل یا کسی بات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ بخاری شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حق نمبر 4، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ حق نمبر 5، اپنی دیوار میں پڑوسی کو لکڑی گاڑنے اور دیگر کاموں میں استعمال میں لانے سے انکار نہ کرنا، بشرطے کہ مکان و دیوار کو خطرہ و ضرر نہ ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یمنع جار جارہ ان یغرس خشبۃ فی جدارہ۔ بخاری شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ حق نمبر 6، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور خوشی و غمی میں شریک ہونا۔ حق نمبر 7، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ مسلم شریف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حق نمبر 8، بھوکے پڑوسی کے لیے حسب طاقت کھانے کا انتظام کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ حق نمبر 9، پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے چاہے بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حق نمبر 10، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا۔ حق نمبر 11، جب گھر کے بیچنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھ لینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له ارض فاراد بیعها فلیعرضها على جارہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس زمین ہو اور اس کے بیچنے کا ارادہ ہو تو اپنے پڑوسی کے سامنے پیش کرے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ تھے پڑوسی کے حقوق و آداب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں آسان صورت یہ بتائی کہ جب تم میں سے کوئی ہانڈی تیار کریں تو اس کے سالن میں اضافہ کرے، پھر اس میں سے کچھ اپنے پڑوسی کو دے دے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس میں اضافہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں یا ابا ذر اذا طبخت فاکثر المرق وتعاہد جیرانک، معاویہ ابن جیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کرو، اور اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو قرض دو، اور اگر وہ برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی نعمت مل جائے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کی گھر کی ہوا بند ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے وَلَا تَرْفَعُ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَسَدَّ عَلَيْهَا الرِّيحُ، اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے باعث ایذا نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی سے نکلنے والی خوشبو اس کے گھر تک نہ جائے۔ ہاں اگر اس میں سے کچھ تھوڑا اس کے گھر بھیج دو تو کھانے کی خوشبو اس کے گھر تک جانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، صدقہ اور دیگر اعمال خیر انجام دیتی ہے اور اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اور کہا گیا فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ دیتی ہے اور پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، کہ گھر حاصل کرنے سے پہلے اس کے پڑوس کے بارے میں معلومات حاصل کر لو اور سفر سے پہلے رفیق سفر کا انتخاب کر لو۔
محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ تھے پڑوسی کے کچھ حقوق و آداب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔